لیے کچھ لوگ بغیر مائک کے اگر آپ بات کریں گے، اگر یہاں 100 آدمی کا مجمع ہے تو آگے والے کو جتنی آسانی سے آواز پہنچے گی، آخر میں رہنے والے کو اتنی آسانی سے آواز نہیں پہنچے گی۔ لیکن یہ تو دوری کا معاملہ ہوا، ممکن ہے کہ پیچھے رہنے والا آگے رہنے والے سے زیادہ صاف سنے، اس لیے کہ سننے میں سب برابر نہیں، نہ دیکھنے میں سب برابر ہے، اسی طرح قوت میں بھی سب برابر نہیں۔ آپ 10 کلو کا وزن آسانی سے اٹھا سکیں گے، کچھ لوگ 5 کلو اٹھانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 50-60 کلو بآسانی اٹھا لیتے ہیں، اس میں بھی ہر کوئی برابر نہیں، لیکن سب کو یہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ آنکھ بھی اللہ نے عطا کی، کان بھی اللہ نے عطا کی، قوت بھی اللہ نے عطا کی، لیکن سب اس میں برابر نہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، اللہ کان سے بھی پاک۔ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، اللہ ہاتھ سے بھی پاک۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم تو محدثین کی روشنی میں، علماء کرام، محدثین صحابہ کرام کی تفسیر کی روشنی میں اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سن سکتے۔ یعنی تم یہاں سے صرف اس کمرے کے حد تک، جہاں تک نظر پہنچتی ہے دیکھو گے، اللہ کا ولی دیوار کے پیچھے بھی دیکھے گا اور 100 200 500 میل کے فاصلے پر بھی دیکھے گا، بلا کسی رکاوٹ کے۔ ہم آپ کی آواز کو دور سے نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کا ولی کہیں بھی ہوگا وہ آپ کی آواز کو سن لے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان کے کان میں طاقت دیتا ہوں۔ لیکن وہاں بھی غیر مقلد اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے کان ہیں، اللہ کے ہاتھ پیر بھی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ عقیدہ ابن تیمیہ نے پھیلایا۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ اللہ عرش پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ پورا عرش اللہ پر فٹ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اور یہاں تک لکھا کہ اللہ جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش کے ہلنے کی آواز بھی آتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ آخری رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں نزول فرماتا ہے۔ ہمارا مطلب کیا ہے حدیث کی روشنی میں، محدثین کی روشنی میں؟ کہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے تہجد گزار کے لیے، آخری رات میں جو عبادت کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا معنی بتایا؟ اللہ جس طرح آدمی سیڑھی اتر کے آتا ہے اس طرح ساتوں آسمان اتر کے آ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنا غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ معاذ اللہ عرش کو اللہ کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، عرش کو فرشتے اٹھائے رکھے، قرآن کہتا ہے، تو ان کے عقیدے کے مطابق فرشتوں نے اللہ کو اٹھا کے رکھا ہے۔ کتنا غلط عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، تو ان کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کو مجبور مانتے ہیں، جبکہ عرش مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ تو کاؤنٹر کوشچن آپ کر سکتے ہیں، جب عرش کو اللہ نے پیدا کیا، عرش خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، it's a creation, it is not a creator, then where was Allah before he created the arsh؟ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں پہ تھا؟ فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ تو فرشتے جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کے پیدا کرنے سے پہلے یہ فرشتے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو کس نے اٹھایا تھا؟ اللہ کہاں پہ بیٹھا تھا؟ کیسے کیسے کوشچنز آتے ہیں، آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن ہوش سنبھال کے رکھیے گا۔ وہ لوگ قرآن کی آیت پڑھ کر مس کوٹ کریں گے، آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، آیت پیش کریں گے الرحمن علی العرش استوى، مطلب یہ بتائیں گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے ذہنوں کو خراب کیسے کریں گے؟ یہ کہہ کر کہ ہم نے کوئی تفسیر نہیں بیان کی، کوئی حدیث کی تفسیر نہیں، کوئی محدث کا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، بلکہ ہم تو ڈائریکٹ قرآن سے بتاتے ہیں
ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ترجمہ دکھا کے آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہوشیار رہنا ضروری ہے، اور آج کے دور میں حد سے زیادہ ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ صرف آپ کو نہیں، آپ کے بچوں کو بھی ہوشیار رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو